मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो इसलिए मैं बयान यहां से लेके चला था, भाई बनाया जिसने है वो चाहता है कि तुम किसकी गुलामी इख्तियार करो, बोलो मेरी। अल्लाह कहता है किसकी गुलामी? मेरी। अब हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है ज्यादातर, वो कहता है नहीं, हम किसी के गुलाम नहीं है, हम मजहबी पाबंदियों से आजाद। तो अल्लाह कहते हैं आजादी का हक तुम्हें जब है जब तुम इंडिपेंडेंट हो। जब तुम क्या हो? इंडिपेंडेंट। तुम अपना कमाते हो, अपना खाते हो। जैसे मैं नौजवानों को कहता हूं, अपनी मर्जी की शादी उस वक्त करो जब तुम्हारी अपनी जॉब हो, अपना घर हो। जब अब्बा के खर्चे पे शादी हो रही है तो शादी भी फिर अब्बा की मर्जी से होगी। ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई कि खर्चा अब्बा का और पसंद तुम्हारी। ये नहीं होता। हाँ, कोई नौजवान कहे मैं इंडिपेंडेंट हूं, अपना कमा रहा हूं, मेरे अब्बा शादी से रोक रहे हैं। मैं कहता हूं भाई आप इंडिपेंडेंट हो तो कर लो, आप अब्बा को रोकने का हक नहीं है, आप कमा रहे हो। तो मेरे भाई अगर हम भी इंडिपेंडेंट हो जाएं, अल्लाह से आजाद हो जाएं, तो फिर हम अपनी मर्जी करें। लेकिन हम आजाद हो नहीं सकते। आप कह सकते हो मैं तो अपना कमाता हूं, अल्लाह थोड़ी मुझे दे रहा है, माज अल्लाह। ये कारून ने कहा था कि इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, मैंने जो कमाया है वो मेरी अकल की दौड़ है, माइंड, खोपड़ी है, मैंने खोपड़ी इस्तेमाल की है। भाई खोपड़ी तूने इस्तेमाल की है, सबसे पहली बात, ये खोपड़ी तुझे जहेज में मिली है, ससुराल ने दी है तुझे। ये खोपड़ी बनाई मां के पेट में किसने है? बोलो ना, अल्लाह ने बनाई। जो हाथ तूने इस्तेमाल किए कमाने के लिए, ये हाथ तुझे किसने दिए? अल्लाह ने दिए। पागल आदमी थोड़ी कुछ कमा सकता है। पागल बना के कमाया जा सकता है। खुद अगर आप पागल हैं फिर कुछ नहीं कमा सकते, बल्कि पागल बना के ज्यादा कमाया जा सकता है। पागल बना के कमाने का तरीका बताऊं? क्या आपको खुद कमाना आता नहीं? आप यूट्यूब पे पैसा कमाने के तरीके बताना शुरू कर दो, देखो आप यूट्यूब पे आपकी आमदन कितनी होगी। दो तरीके तो बेहतरीन है पैसा कमाने के। आमिल बन जाओ, रूहानी इलाज शुरू कर दो, जिन चुड़ैल भूत भगाना शुरू कर दो। पता नहीं हमारे मजहबी लोग घूम फिर के, एक बड़ी अच्छी मजहबी जमात है, अच्छा भला काम कर रही थी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। नौजवानों में बड़ा अच्छा काम था उनका। उन्होंने भी लोगों को जिन चुड़ैल भूत और जादू और मियाँ बीवी में जादू का ये इलाज, फलाने में जादू का ये, इस चक्कर में लगा दिया लोगों को। यार मैंने उनके बड़ों से कहा तो है कि यार आप किधर को निकल गए हो भाई? फलाने में जादू हुआ तो ये इलाज है। भाई कहां से, बस जादू हो गया, सूर्य फलक सूर्य नास पढ़ के दम करो। और इतना आसान नहीं है ये, अपनी गलतियों को जादू पे डाल देते हैं। मजहबी आदमी का जवाल शुरू होता है जादू टोने और ये इन सब चीजों में लोगों को डाल देता है वो। या तो एक तरफ हम इतने लिबरल बन जाते हैं कि खुदा ही का इनकार कर बैठते हैं, और जब मजहब की तरफ आते हैं तो ऐसी चीजों पे बिलीव करना शुरू कर देते हैं, तो लॉजिक की बात ही नहीं कर रहे होते, लोगों को तवहुम परस्ती में डालना शुरू कर देते हैं। मेरे एक बच्चे को कुछ दिन पहले पीलिया हो गया था। बच्चों को तो होता है पीलिया। मैंने बहुत समझाया, भाई पीलिया है, छोटे बच्चे को धूप लगाओ, पीलिया उतरता है धूप में, सुबह की धूप लगाओ, शाम की धूप। वो पता नहीं कहाँ से ससुराल में किसी ने जाके वो दम वम किया, पीला तेल निकाल दिया। मेरा दिमाग खाया, मैंने कहा मैं अभी फजूल बातों को मैं नहीं मानता। पीला तेल निकाल दिया तो वो पीलिया इसमें आ गया है। ये नाटक किसी और के सामने का, ससुराल से भी नहीं डरता, आप अंदाजा लगाओ। ससुराल को मैंने बोला मैं नहीं माऊ, गुस्से हो गए मेरे ससुराल वाले। कौन सा ससुराल था ये नहीं बताऊंगा, इतना भी बहादुर नहीं हो ना कि कौन सा ससुराल था ये बता दो। कह रहे देखो बच्ची ठीक हो गई ना। मैंने कहा भाई पीलिया तो अपना टाइम, छोटे बच्चों में तो पीलिया नॉर्मल है, यरकान नॉर्मल है, वो खुद अपना टाइम पूरा करके खत्म हो जाता है।
تو میرا بڑے جنگ ہوئی ہے گھر میں. یہ سب میرے سے یہ کہہ رہے ہیں دیکھو یہ تیل پیلا پیلا آ رہا ہے. ابے بس کرو ناٹک, کسی اور کو بیوقوف بناؤ. اللہ کا شکر ہے ہم ان چیزوں سے بیوقوف نہیں بنتے. انگریزوں کو بھی پی لیا ہوتا ہے کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے, عربوں کو بھی پی لیا ہوتا ہے کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ دو لونڈے بیٹھے ہوئے ہیں واسے اور ایک ان کا بھائی ہے رافع, ان کو بچپن میں پی لیا ہوا, بہت سخت یرقان ہو گیا تھا. ان کے ابا نے بہت علاج کرایا, ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. تو رشتہ داروں نے کہا یہ جھڑواؤ گے نہیں تو ٹھیک نہیں ہوگا. ان کے ابا کا ایمان مضبوط ہے, ہمارے دوست ہیں پرانے. انہوں نے بولا یار جیسے انگریزوں کا پی لیا ٹھیک ہو جاتا ہے, عربوں کا پی لیا ٹھیک ہو جاتا ہے, ہمارے بچوں کا بھی ٹھیک ہو جائے گا, نہیں جھڑوانا. اتنے رشتہ دار نے تانے دیے, نہیں یہ تو جھڑوانا پڑے گا, نہیں نہیں نہیں. ایسا بیچارہ بیزار آ گیا میرے پاس آیا, میں نے کہا ان کی ایسی کی تیسی, نہیں جھڑوائیں گے. ٹھیک ہو گیا. لونڈے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی, شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, بچے بھی ہو گئے میرا خیال ایک کے. تو چھوڑ دو بھائی, یہ عذاب سے نکلو. مذہب کا یہ تصور جو ہم پیش کرتے ہیں یہ مذہب نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی ایک توہم پرستی ہے, آپ کی اپنی ایک باپ دادا کی رسومات ہیں, ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. چھوڑ دو ان سے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں یار, اللہ کے فضل سے مجھے یہ بات کہتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ کوئی بڑائی نہ ہو جائے. جو کچھ ہے اللہ کی رحمت ہے. 19 تھے, اللہ کے فضل سے اب 19 پورے ہو گئے ہیں. میں نے کبھی کسی بچے کے گلے میں تعویذ نہیں ڈالا. بچوں کو بیماریاں بھی آئیں, آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا بس, اور ڈاکٹر سے علاج کرایا, ختم. کیا 19 بچوں میں بیماریاں نہیں آئی ہوں گی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اور جب میں نکاح کر رہا ہوتا ہوں تو کیا پریشانیاں نہیں آئی ہوں گی؟ کیا خیال ہے؟ کبھی کسی عامل کے پاس نہیں گیا, کسی سے تعویذ نہیں لیا. ایک دفعہ کیا ہوا, جب میں نے ایک دفعہ شادی کی, شادی تو ویسے کئی دفعہ کی ہے, لیکن ایک دفعہ جب میں نے شادی کی تو گھریلو حالات بہت خراب ہو گئے, اور بڑا وہ جو ہوتا ہے نیچرل ہے. ایک صاحب آئے, کہنے لگے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, ان سے آپ کو میں تعویذ دلواتا ہوں, ایک دم گھر میں سکون ہو جائے گا. میں نے کہا مسجد ہے, مناسب نہیں ہے, چلے یہاں سے, دفعہ ہو یہاں سے. اور خود اپنے ساتھ اس کے کیا ہوا, شادی ہوئی اور 1 مہینے بعد طلاق ہو گئی اس کی. میں نے کہا تو اپنے تعویذ سے اپنے آپ کو تو ٹھیک کر نہیں سکا, میں ٹھیک کرے گا. یہ تو نیچرل ہے بھائی, جب شادی ہوگی تو پڈے ہوں گے, تو جھگڑے ہوں گے. آپ نے شادی کی ہے, جب سوکن آئے گی تو پہلی والی کو تو بیچاری کو آپ نے ذبح کر دیا نا, اس کو تو چیخنے بھی نہیں دے رہے, اس کو آپ جھگڑنے بھی نہیں دے رہے, تو جھگڑے گی بھائی, اس کا حق بنتا ہے. اور آپ ٹینشن میں بھی جاؤ گے کیونکہ ہم بھی انسان ہیں. تو یہ سب کچھ نیچرل ہے. 100% درست اگر کسی کے گھر میں سب کچھ اور چل رہا ہے تو یہ نارمل آدمی نہیں ہے. پھر اس کا مطلب ہے سب گھروں میں سب کچھ ہوتا ہے, لڑائی بھی ہوتی ہے, محبتیں بھی ہوتی ہیں, جھگڑے بھی ہوتے ہیں, سلو بھی ہوتی ہے, سب نیچرل ہے. یہ کیا ہے؟ نیچرل. ابھی ایک جاننے والے نے دوسری شادی کی, اس کے جو پہلے سسر تھے انہوں نے ایسی واٹ لگائی ہے اس کی, روتے ہوئے میرے پاس آئے, یار میری تو ایسی کی تیسی کر دی میرے سسرال والوں نے, میں نے حلال کیا ہے, حرام تو نہیں کیا. میں نے کہا نیچرل ہے. میں نے کیا کہا؟ نیچرل بھائی, یہ تو نیچرل ہی تو ہوگا. پھر 2 مہینے بعد آئے, ابے بھائی وہ تو ایسا کو کیا, میں پوری ڈیٹیل بتاؤں وہ سمجھ جائیں گے, پھر میری بات ہو رہی ہے. بھائی انہوں نے تو یہ بھی دھمکی دے دی ہے اور FIR کٹا دی ہے. میں نے کہا نیچرل ہے. پھر 1 مہینے بعد آیا, اب تو یہ کر لیا, بچے چھین لیے. میں نے کہا نیچرل ہے. وہ غصے ہو گئے, کیا یار ہر چیز نیچرل ہے؟ ان کو غصہ آیا نا. میں نے کہا یہ بھی نیچرل ہے. یہ غصہ آنا بھی کیا ہے؟ نیچرل. جب ایسی نصیحتیں سنتا ہے تو بھی غصہ آتا ہے. پھر کہنے میں کیا کروں؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں کرو, جو کرنا تھا کر لیا ہے آپ نے, اب آپ نے کچھ نہیں کرنا. آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے, اب ان کی باری ہے. کہنے پھر اس کا ہوگا کیا؟ میرا کیا ہوگا کالیا؟ انہوں نے کہا, میں نے کہا تیرا یہ ہوگا, سسرال تجھے تھکائے گا, ٹینشن دے گا, تھکا تھکا کے ایک دن خود تھک جائے گا, بس اور کچھ نہیں ہوگا. تو اب تیرا امتحان ہے, تو صبر کتنا کرتا ہے. بس تو نے آگے سے جواب نہیں دینا, رپلائی نہیں کرنا ہے, بس صبر. وہاں سے توپیں آئیں گی, میزائل آئیں گے اور فائرنگ ہوگی, تم نے کیا کرنا ہے؟ صبر. بس اب تمہارے صبر کا امتحان ہے, تم نے تو جو کرنا تھا کر لیا. تو اب تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ, آرام سے بھول جاؤ. جو صبر کرتا ہے وہ جیت جاتا ہے جنگ. 1.5 سال 2 سال, میں نے کہا کب تک؟ بالآخر آ جائیں گے انشاءاللہ, سیٹ ہو جائیں گے.
زیادہ مسئلہ جب ہوتا ہے جب ادھر سے تڑی آئی آپ نے بھی تڑی لگا دی ادھر سے, پھر خراب ہوگا. بولیں کم بخت ہماری بیٹی پہ سوگن بھی لے کر آیا اور تڑیاں بھی لگا رہا ہے. تو بات ہی بھول گیا کیا چل رہی تھی. اچھا والا موضوع چل رہا ہوتا ہے, یہ شادی بیچ میں آ جاتی ہے. بہت ڈھیٹ آدمی ہوں میں, یہ ذہن میں رکھنا. ہاں عاملوں کی بات ہو رہی تھی, عاملوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. مرتے دم, مرنے کے بعد ایسے لوگ چھوڑ کے جاؤں گا جو پھر عاملوں کو شروع کر دیں گے, کیونکہ یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے نا, اس میں ذرا سا ڈھیلا پن اختیار کیا پھر عامل لوگوں کی جیت ہو جاتی ہے, لوگ پھر ان چکروں میں پڑتے ہیں. تو میرے بھائی ہمارا اتنا اللہ نے ہمیں بڑا گھر دیا, یعنی افراد کے اعتبار سے, ہم نے تو نہ کبھی تعویذ ڈالا کسی کے گلے میں, نہ کبھی ہم کسی عامل کے پاس لے کر گئے. مسائل ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں, پریشانیاں ہمارے ساتھ بھی آتی ہیں. بھائی صبر کرو, اللہ سے دعا مانگو, اس پریشانی کو دور کرنے کے اسباب اختیار کرو بس. بہت لوگ آئے, میرے تو گھر سے تعویذ بھی نکلے ہیں پھر بھی لفٹ نہیں کرایا. صحیح ہے نا, پرچی سمجھ کے پھینک دیا جائے. اب ہٹا. میں یہ کہہ رہا تھا دیکھو ہمارا ماشاءاللہ ہندی میں کہتے ہیں اتنا بڑا پریوار, اللہ نظر بس سے بچائے. تو ہم نے تو بھائی کبھی تعویذ گنڈے نہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے عاملوں, میرے گھر والے کہتے ہیں عاملوں کے خلاف بولنا چھوڑ دیں, کوئی جادو نہ کر دیں. میں نے کہا کر دیں نا, ہم تو 15-20 سال سے بول رہے ہیں کرو نا یار, ہم تو انتظار کر رہے ہیں. کوئی جن چڑیل بھوت بھیجو, ہے ہی نہیں ان تلوں میں تیل ہی نہیں ہے. یہ بیوقوف لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو بڑے بڑے علماء ان کے پاس جاتے ہیں. بھائی یہ جس میں قوت انفعالی ہوتی ہے نا, جو ان کو کچھ سمجھتا ہے ان پہ اثر ہوتا ہے, جو نہیں سمجھتا اس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کا عالم جاہل سے تعلق نہیں ہے. اگر آپ میں کانفیڈنس ہے, آپ ہندو ہو تو بھی اثر نہیں ہوگا, اور اگر آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے, آپ تہجد گزار ہو تو بھی مار کھا جاؤ گے ان سے. کانفیڈنس ہونا چاہیے. کانفیڈنس بہت کچھ کروا دیتا ہے. ایک چوہے نے ہتھنی کو پیغام بھیجا تھا شادی کا. ہتھنی کو غصہ آیا کہ تو کمبخت اپنی ہائٹ دیکھ, کلر دیکھ, نیچ خاندان کے گھٹیا آدمی. چوہے نے بولا کانفیڈنس دیکھ, یہ سب چیزوں کو چھوڑ. تو کانفیڈنس کیا کیا کروا دیتا ہے. تو عامل تو شاہی کوئی نہیں. مرزا جہلمی کے حوالے سے آج کل ایک پوسٹ چل رہی ہے, رافیل تے شاہی کوئی نہیں. رافیل تے شاہی کوئی. تو میرے بھائی مذہبی لوگ پھر ان چیزوں میں, بھائی مذہب کا تصور سیدھا سیدھا اخلاقیات ہے.